السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دعا اینڈ وظائف۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو آج کی ہماری ویڈیو ہے بسم اللہ کی فضیلت پر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے، بسم اللہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے، کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی یعنی کہ تھم گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں کے نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے شعلے گرے، پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دراغوں میں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں روایت ہے جس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اور بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا وہ کام کے برکت نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی سبق آموز واقعہ جو میں آپ کو یہاں سنانا چاہوں گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ اسے اللہ کا حکم تھا کہ میرے نبی کا ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، ترجمہ، اور ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرا نقصان نہیں پہنچایا، تو یہ بات جب نمرود کی بیٹی نے سنی تو وہ پریشان ہو گئی کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں۔ وہ پریشان اور حیران ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے گی اور ان سے پوچھے گی کہ یہ کیسے ہوا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام آگ میں سکون سے بیٹھے ہیں اور آگ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آگ کیسے ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آگ آپ کو کیوں نہیں نقصان پہنچا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ ایمان کی لذت ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس پر مہربانی فرماتا ہے اور ہر برائی اور نقصان سے بچاتا ہے۔ میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے جب میں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر آگ میں چھلانگ لگائی تو آگ نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نمرود کی بیٹی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں بھی بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود دوں تو کیا آگ مجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی، اگر آپ بھی بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کودیں تو آپ کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لڑکی نے بھی بسم اللہ پڑھی اور چھلانگ لگا دی، آگ نے اس لڑکی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ لڑکی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی لائن، ایک چھوٹی سی آیت۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔